بلوچستان میں جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد جہاں نیشنل ایکشن پلان 2 کی باتیں ہو رہی ہیں، آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہیں آج اس حملے اور اس کے بعد ہونے والے کلیئرنس آپریشن سے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ پریس بریفنگ دی اور یرغمالیوں کی بازیابی کے آپریشن کی تفصیلات بتانے کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے پیچھے افغانستان اور بھارت کی پشت پناہی اور سہولت کاری کا دعویٰ کیا۔ ساتھ ہی بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور بی ایل اے جیسی علیحدگی پسند تنظیموں کے مقاصد اور رولز آف دا گیم تبدیل ہونے سے متعلق ریاست کا موقف بھی پیش کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئرنس آپریشن کے بعد یرغمال مسافروں کی بازیابی کی ویڈیوز اور تصاویر دکھائیں اور آپریشن کی تفصیلات بتائیں۔ میں آپ کو کچھ گلمپسز دکھاتا ہوں آف دی ایکچوئل آپریشن جو کہ فائنل کلیئرنس آپریشن کیا گیا تھا۔ یہ جو بچے وہاں سے جو مسافر نکل رہے ہیں یہ ٹرین سے وہاں سے، تو یہاں پہ یہ ان کو جو ٹروپس ہیں ان کو سیفٹی کے اندر کی سائٹس پہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ چیک کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کو کوئی مکس نہ ہو جائے درمیان میں کوئی ٹیررسٹ، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو چیک بھی کر رہے ہیں کہ کسی نے کوئی بیلٹ تو نہیں پہنی ہوئی یا کوئی ایسی چیز۔ یہاں پہ وہ ٹرین کے اندر سے جو اندر معصوم لوگ جن کو انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا تھا ان کو نکالا جا رہا ہے۔ ان کو ابھی آگے جو ان سے ساتھیوں کو ان کو آگے کی طرف بھجوا رہے ہیں۔ مختلف جگہوں پہ آپ کو لیٹر ہوئے، کہیں پہ ڈیڈ باڈیز نظر بھی آ رہی ہیں پڑی ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ اس پورے آپریشن کے دوران بی ایل اے کے دہشت گرد افغانستان میں اپنے ہینڈلرز سے رابطے میں تھے۔ اس کارروائی کا بھی مین اسپانسر بھارت ہے۔ اس پورے عمل کے دوران جب یہ دہشت واقعہ چل رہا تھا تو یہ جو دہشت گرد تھے اپنے ہینڈلر سے جو کہ افغانستان میں تھا اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے، اینڈ دس کیپٹ آن گوئنگ ڈیورنگ دس پروسیس۔ لیکن یہ جو بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین اسپانسر ہے یور ایسٹرن نیبر۔ اس لیے this is a continuity of the same policy, the same sponsor, from where it was engineered and from where it was being pushed کہ یہ کام کرنے۔ اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ آپریشن میں بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو مار دیا گیا تھا، مگر تمام دہشت گرد نہیں مارے گئے۔ تعداد ان کی زیادہ تھی۔ جب انہوں نے ٹرین سے ان کو نکال کے ہاسٹیجز کر لیے اور بٹھا لیے تو ایک اسمالر گروپ کو انہوں نے ادھر چھوڑ دیا، اینڈ لارجر گروپ جو ہے دیٹ اسٹارٹڈ موونگ ٹورڈز بیک ٹورڈز دی، وہ ایک خاص ڈسٹینس پہ آگے چلے گئے تھے، تو دے ور انگیجڈ۔ اب وہ ڈفرینٹ پارٹیز میں جا رہے تھے اینڈ نیوٹرلائزڈ۔ ان آر اسیسمنٹ اس میں سے وہاں پہ ایک بڑی تعداد ان کی جو سی ہے اس میں ماری گئی، لیکن ناٹ دیٹ آل آف دیم۔ اور اس کے علاوہ جب یہ جو گراؤنڈ آپریشن جہاں پہ آپ کہیں گے ٹرین کے اوپر آپریشن ہوا، جہاں پہ جو سنائپرز نے کیا اور بعد میں زرار نے کیا، کلیکٹیولی دس آل از 33 جو جہنم حاصل ہوئی۔ جو یہ جا رہے تھے آگے کی طرف وہ خود یہ جا رہے تھے جن کو ہم نے نیوٹرلائز کیا، ان کے ساتھ کوئی ہاسٹیجز نہیں تھے۔ پریس بریفنگ کے دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بتایا کہ 425 مسافروں کے ٹکٹ جاری ہوئے تھے۔ ٹکٹس کی تعداد اور بازیاب مسافروں کی تعداد میں جو فرق آ رہا ہے وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ مسافروں نے سفر ہی نہ کیا ہو۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک دو مسافر دوبارہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے ہوں۔ نمبر آف پیسنجرز جنہوں نے ٹکٹ ایشو کیے وہ 425 تھے۔ اب وہ 425 نے ٹکٹ جو ایشو کیے وہ کسی بھی اسٹیشن پہ بیٹھ سکتا ہے، یعنی کسی نے سبی اسٹیشن سے بیٹھنا تھا، کسی نے ڈیرہ لایار سے بیٹھنا تھا، کسی نے آب گم سے، کسی نے کہاں، کسی یہ بیچ میں سارے اسٹیشنز ہیں۔ لائکلی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے ٹکٹ لیا لیکن میں نے ٹریول نہیں کیا۔ تو اب یہ فگر جو بیچ میں فرق آ رہا ہے، کتنے ہاسٹیجز آ گئے، ریکور ہو گئے اور اتنی شہادتیں ہو گئی، بقایا جو فگر ہے اس کی، یہ مائٹ بی دس از دا ریزن، بٹ دیر آر لائکلی چانسز کہ ایک دو لوگ جو بھاگے ہوں گے ہو سکتا ہے بھٹک گئے ہوں، ہو سکتا ہے دوبارہ ان کے ہاتھ لگ گئے ہوں، ہو سکتا ہے وہ سیکورٹی فورسز پہ کل شام کو بھی 2 بندے ایف سی کی ایک چیک پوسٹ پہ آئے۔ پریس بریفنگ کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس واقعے کے بعد رولز آف دا گیم تبدیل ہونے کے حوالے سے سوال کا بھی جواب دیا۔ رولز آف گیم جو ہے نا وہ 2 ہیں، ایک تو جج صاحب کے ہیں، وہ تو آپ کو یقیناً نظر آئیں گے، خود ہی آپ کو بھی نظر آئیں گے اور آپ سے زیادہ ٹیررسٹ کو نظر آئے گا نا کہ رول آف گیم کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو ہمارے اینڈ پہ دس ٹائم گورنمنٹ آف بلوچستان از ٹیکنگ لیڈ آن نان کینیٹک تھنگس۔ جو گیمز کے بات کر رہے ہیں کہ گیمز کے رولز دے ول بی ڈیلٹ ان دی وے اے پرسن نیڈس ٹو بی ڈیلٹ، جو کہ انسان کو، معصوم لوگوں کو روڈوں سے بسوں سے اتار کے ذبح کرتے ہیں۔ ایک ایسا گروہ جو انسانوں میں اس لیے تقسیم کرتا ہے کہ تمہاری حسب و نسب کیا ہے، جس کا نہ بلوچیت سے انہوں نے جیسے کہا تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، ان کو اسی طرح ڈیل کریں گے ہم جیسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں ڈیل کرنا۔ وی ول ٹیک دیم آن، دے آر فیسیلیٹیٹرز، دے آر ابیٹرز، ویدر ان سائڈ پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان۔
ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ شہید ہونے والے 26 مسافروں میں سے 18 کا تعلق فوج اور ایف سی سے ہے، جبکہ آپریشن کے دوران بھی ایف سی کے 5 اہلکار شہید ہوئے، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ موقف بھی اختیار کیا کہ اس لڑائی کا تعلق نہ بلوچستان کی ترقی سے ہے اور نہ حقوق سے ہے، بلکہ یہ خالصتاً دہشت گرد ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ کو جوڑا جاتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ سے، ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے، رائٹ سے۔ بڑا کلیئر کٹ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی کا نہ بلوچیت سے کوئی تعلق ہے، نہ رائٹ سے کوئی تعلق ہے۔ پیورلی یہ ایول فورسز ہیں، ٹیررسٹ ہیں، جو خدا نخواستہ پاکستان کو نہ صرف ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جبکہ پاکستان کو وائلنس کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا چاہیے اور ایز اے ٹیررسٹ ہی یہ فیصلہ ہوا ہے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب موجود ہوں گے۔ یہ بھی سنیے کہ اس واقعے کے بعد سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کیا کہا۔ بلوچستان کو سیاسی طور پر ڈیل نہیں کی ہے، اس کو مکمل طور پر سیکورٹی اداروں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اس وقت بلوچستان کے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو کھلا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ لاپتہ افراد ہے۔ مجھے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی نے بھیجا، اختیار دی، اور اس پہ عسکری قوت بھی شامل تھا۔ جب وہ کامیابی کے قریب پہنچے، پھر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس کو ویٹو کر لیا، اور وہ ایک بنا ہوا ایک مسئلہ تھا جو 60-70% حل ہونا تھا، اس کو خراب کیا۔ بلوچستان میں تو عوام کو جو ہے نا ووٹ کا حق نہیں ہے۔ اس دفعہ جو الیکشنز ہوئے تھے وہ کیا الیکشن تھے؟ آکشن تھے۔ جو بلوچ نوجوان ہیں ان کی جمہوریت پہ، انتخابات پہ روز بہ روز اعتماد اٹھ رہا ہے، وہ روز بہ روز پاکستان کی جمہوریت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کے تمام راستے وہ بند کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہے، موجود ہے، بے روح ہے، ایک ڈھانچہ رکھا ہوا ہے۔ اس قسم کا پارلیمنٹ پہلے تو میں نے نہیں دیکھا ہے، بے اختیار پارلیمنٹ۔ ہماری میری وہ ہو یا اختر مینگل صاحب کی ہو، ہماری کوئی یہاں پہ وہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمیں الیکشنوں میں زبردستی ہرایا جاتا ہے۔ اس وقت آپ جو بھی کریں گے پاور آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے تمام افسروں کے تو قیمت لگی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل بندوق نہیں ہے، وہ ڈائیلاگ ہے۔